محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اسلامی مہینہ جو ہے یہ شعبان کا جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کو فضیلت دوسرے مہینوں سے اس لیے حاصل ہوئی کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس رات کا نام ہے شب برات۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور آیا اس کا ذکر قرآن کے اندر کتنا ہے، احادیث کے اندر کتنا ہے، اور ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز آج بات کریں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، شعبان کا اسلامی مہینہ جو ہے وہ 8واں ہے۔ یہ اس لیے بھی بابرکت ہے کہ اس کے بعد والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا آتا ہے۔ جس وقت یہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تو اللہ کے پاک پیغمبر کی عبادات پہلے سے زیادہ ہو جاتی۔ اگر روزے رکھتے تو اس مہینے کے اندر پہلے سے زیادہ رکھتے، اور یہ دعا کرتے جو آج ہر ایک کو آنی چاہیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہ دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میرے رجب میں اور میرے شعبان میں برکت ڈال دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے تاکہ میں صحیح طریقے سے روزے رکھ سکوں۔ یہ دعا ہم سب مسلمان بھائیوں کو آنی چاہیے۔ اللہم، پڑھ لیجئے میرے ساتھ یہ دعا جو ہے، یہ جگائیے گا ساتھیوں کو۔ اللہم بارک لنا، پڑھیے گا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا کو یاد کر لیجئے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے گا تو ہم رمضان کے روزے رکھیں گے نا، تو لہٰذا یہ دعائیں اللہ کے پاک پیغمبر نے جو ہمیں بتائی ہیں وہ یاد کرنی چاہیے، خود بھی اور بچوں کو بھی بتانی چاہیے۔ لہٰذا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی عبادت اور روزوں میں فرق آ جاتا تو معلوم ہوتا کہ رمضان کی تیاری ہونے لگی ہے۔ اور پھر میں آپ کو اس کی حقیقت کے متعلق بتاؤں، آپ نے صرف نام سنا ہوا جی، اس مہینے کے اندر ایک شبرات ہے جی، شبرات شب برات، اصل نام کیا ہے جی؟ شب برات۔ شب فارسی کا لفظ، شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب کیا ہے کہ برات سے مراد یہ ہے کہ اس رات کو اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کتنا کرتا ہے یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آیا پھر اس کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے وہ سورہ دخان کی آیت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب بالکل واضح روشنی ہے جس کو ہم نے ایک رات کے اندر نازل فرمایا، اور یہ جناب دوسری جگہ پہ جس کا آپ کو سب کو پتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
القدر، یہ دوسری دلیل آ گئی۔ آگے یہ کتاب کس مہینے میں نازل ہوئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے میں یہ کتاب کو اتارا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جمہور علماء کے نزدیک اس آیت سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ توجہ کیجیے، اس آیت سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جو فضیلت لیلۃ القدر کی ہے وہ شب برات میں بیان نہیں کر سکتے۔ سنیے گا، شب برات میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک امام اکرمہ اور بعض اہل علم کے نزدیک اس آیت سے مراد شب برات ہی ہے۔ تو گویا ہمیں یہاں سے استدلال مل گیا کہ جناب احادیث میں بالکل واضح طور پہ شب برات کی فضیلت کا علم ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ شب برات کی ایک نہیں، توجہ کیجئے گا، ایک نہیں 10 احادیث ہیں جو شب برات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بیان کر کے بتاؤں تو جناب یہ اما عائشہ سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہا، جناب یہ رات کو سوتی ہیں، جناب اللہ کے پاک پیغمبر بھی تشریف فرمائیں، دیکھا کہ جناب میرے پاس سے اللہ کے پاک پیغمبر اٹھ گئے ہیں، لیکن میں یوں ہاتھ ایسے میرا لگا تو میرا ہاتھ اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں کو لگتا ہے، اور مجھے ایسے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر سجدے کی حالت میں فارغ ہوتے ہیں، تو فرمایا عائشہ تمہیں کیا خدشہ لاحق ہو گیا کہ میں اور اللہ تیرے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ شب برات کی رات ہے، اس لیے میں اٹھ کے عبادت کر رہا ہوں اور اللہ کو منا رہا ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو اللہ کے پاک پیغمبر مجھے دکھائی نہیں دیے، تو میں نے معلوم کیا تو اللہ کے پاک پیغمبر جنت البقیع میں مجھے ملے، یعنی قبرستان میں مجھے ملے، تو وہاں بھی یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول عائشہ تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، اس رات کو اللہ پاک جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، اور میں تو اس امت کے لیے اپنوں کے لیے آیا ہوں یہاں پہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قبرستان میں اس ماہ کے اندر جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ جواب دوسرا سنیے، ایک تو یہ ہے یہاں پہ بات کو ذہنوں کو جو خدشات ہیں وہ ذرا خالی کر لیں، جو سنت ہوتی ہے وہ فرض کے مقام تک نہیں پہنچتی، سمجھ آئی ہے؟ ایک بندہ سنتیں ادا نہیں کرتا اور وہ زیادہ تر سنت کو اس طرح کی اہمیت دے دے کہ وہ فرض تک پہنچا دے، تو ایسا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، فرض کے متعلق اللہ نے پوچھ کرنی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اگر کوئی بندہ مستحب عمل کو سنت عمل چھوڑ دیتا ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ بعض ہماری ایسی چیزیں ہیں، بعض ہمارے ایسے عمل ہیں کہ جس سنتوں کو ہم نے فرض تک پہنچا دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نہیں جاتا، اگر کوئی بندہ قبرستان اس رات کو اس دن کو نہیں جاتا یا آگے پیچھے نہیں جاتا تو ہم اس پہ کافر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس کا کوئی علیحدہ فرقہ نہیں ہے، اس پہ کوئی لان تان نہیں کریں گے، اس کو برا نہیں کہیں گے یار اے دے ابا جی مر گئے نا تو کدی گیا ہی کوئی نہیں۔ یہ اس کا اپنا فعل ہے یا اس کو علم کی کمی ہے کہ وہ نہیں گیا۔ اور قبرستان میں جانا میں نے کیا کہا ہے، اس دن یا اس مہینے کے اندر جانا چاہیے اور عام دنوں میں بھی جانا چاہیے، کس لیے کہ یہ ذہن میں ہو کہ جناب کہ یہاں پہ ایک دن ہم نے بھی آنا۔
اور پھر وہ دیکھے کہ جناب یہ جناب ہے پولیس والے، یہ ڈپٹی کی قبر ہے، جناب یہ MP تھا، یہ وہ بھی مرا ہوا ہے، یہ وہ پڑا ہوا ہے، یہ معاشرے کا وہ بندہ ہے، کوئی اچھا بھی ہے کوئی برا بھی ہے، یہ ذہنوں کے اندر ہوگا تو کیا ہوگا کہ آخرت کا بندے کو کیا ہوگا، یقین آئے گا اور وہ آخرت کی تیاری زیادہ کرے گا۔ لہٰذا قبرستان میں جانا چاہیے۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہے۔ آگے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اب ایک بندہ ہے وہاں پہ جا کے دیا جلاتا ہے، اور دیے میں کیا ہوتی ہے؟ دیے میں کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے۔ آگ ہوتی ہے جی، کیوں جی؟ اور تو نہیں، آگ ہوتی ہے۔ تو آگ جلانا کیسا ہے؟ دیا جلانا کیسا ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ آگ باہر بھی ہو اور آگ اندر بھی ہو۔ ہم آگ جلاتے ہیں باہر، اور دین کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوئی۔ آیا مجھے یہ بتائیے کبھی کوئی صحابی کی آپ نے قبر دیکھی ہو کہ جس پہ جناب آگ جلی؟ کوئی ایک دکھا دے، کوئی نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنوں سے پیار نہیں ہے یا ہمیں پیار نہیں ہے، ہمارے والدین فوت ہو چکے یا ہمارے بھائی فوت ہو چکے، اس سے کس کو پیار نہیں ہوتا، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جناب ہم قبروں پہ پھول بچھاتے ہیں، پتیاں بچھاتے ہیں۔ مجھے بتائیے آیا اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسا عمل کیا؟ ایسا عمل کیا کہ نہیں کیا؟ ایک روایت ملتی ہے کہ جناب دو قبریں ملتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو وحی سے یہ علم ہوا کہ ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ کوئی بڑی غلطی بھی نہیں، ایک یہ تھا کہ ایک چغل خور تھا اور دوسرا یہ تھا کہ وہ پیشاب کی چیٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کھجور کی ایک ٹہنی توڑی جو بالکل ہری بھری ہے، اور ان کی قبروں پہ ایک ایک گاڑ دی، اور یہ دعا کی کہ اللہ پاک ان کی قبروں سے عذاب کو دور کر دے اور ان کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی کر دے اور تخفیف کر دے، کمی کر دے۔ فرمایا کہ جب تک یہ تر رہے گی اس وقت تک ان پہ عذاب نہیں ہوگا۔ ان کو عذاب ہو رہا تھا تو سوٹی نسل کی، ٹہنی نسل کی۔ سنیے گا، ہم پھول کن پہ چڑھاتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ٹہنی ان لوگوں پہ لگائی کہ جن کو عذاب ہو رہا ہے، پھول تو ہے ہی نہیں تھے، پھول تو ہے ہی نہیں۔ وہ ہے بھی کیا تھی کہ اگر یہ ٹھیک ہے سنت طریقہ ہے کہ جناب اگر کوئی فوت ہو جائے تو ٹہنی کو توڑو اور اس کے جناب اس طرف جو ہے جو منہ والی سائڈ ہے وہاں پہ گاڑ دیجیے، یہ آپ لگاتے بھی ہوں گے، یہ عمل ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل پھولوں والا تو کیا ہی نہیں ہے، اور کیا بھی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے مقربین جو ہیں رشتہ داروں پہ پھول چڑھاتے ہیں۔ کیا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ ہمارا کیا مقصد ہے کہ ہم ان کے اوپر پھول چڑھا رہے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ اوپر دالیں بچھاتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ یہی دال کسی غریب کو دی، یہی پھول غریب کو دی، جو ہو سکتا ہے کہ جناب وہ دعا دے اور جنت میں جانے کا سبب بن جائے، کیونکہ جناب زندوں کا تعلق زندوں کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو مرنے والے ہیں ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہم ان کے لیے کیا کرنا ہے، اصل مقصد میں آپ کو بتاؤں گا ان کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے۔ آگے میں بتانے لگا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، ایک
ان کے لیے نفل پڑھیں، عمرہ کریں، جناب ان کے نام کے لیے کیا ہے کہ جناب کسی کو صدقہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے آیا آپ ایک دن کریں گے، آپ کو اگر زیادہ پیار ہے اپنوں کے لیے، مجھے بتائیے آپ ایک دن اس کے لیے اصالِ ثواب کریں گے، یا اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں ہر دن اس کا اصالِ ثواب قبول کرتا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ہم صرف ایک ہی دن میں، یعنی شب برات والے دن ہی کیوں کہ صرف جناب ہم نے اس دن ہی حلوہ پکائے، اس دن ہی میٹھے چاول پکائے، اس دن ہی ہم نے صرف کرنا ہے، یہ مخصوص نہیں کرنا۔ میں منع نہیں کر رہا، دیں کچھ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ کریں لیکن محدود نہ کریں، مخصوص نہ کریں۔ آپ پہلے دن بھی اصالِ ثواب کریں، دوسرے دن بھی کریں، تیسرے دن بھی کریں، 7 میں کریں، 5 میں کریں، 6 میں کریں، 10 میں کریں، 12 13 میں کریں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب بھی کریں میں آپ کے اصالِ ثواب کو قبول کروں، لیکن ہم نے اس دن ہی جو کرنا ہے وہ کام ٹھیک نہیں کہ صرف اسی دن ہم نے کرنا، حالانکہ جو حلوہ ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ رسومات، یہ بدعات، یہ کیسے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم نے عبادات کو خاص کو عام، عام کو خاص کر لیا۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا گھر، اور مسجد یہ والی کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ مجھے یہ بتائیے کوئی بندہ یہاں پہ طواف کر لے اس کا حج ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی پھر کیوں ہاں یہیں پہ کر کے کیوں نہیں ہوتا؟ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر ہے کہ جناب ادھر پھیرے لگیں گے تو مکمل عبادت ہوگی اور حج ہوگی، چاہے یہی اللہ کا گھر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثال میں نے آپ کو دے دی۔ آگے اصالِ ثواب ہر دن آپ کریں، ہر دن آپ کریں، یہ عام ہے، اس کو خاص نہیں کرنا، اس کو خاص نہیں کرنا کہ میں نے بس ادھر کر لیا تو بعد میں نہیں کرنا، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ آگے جناب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شب برات کی فضیلت ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جناب رات آ گئی شب برات والی تو کیا کرنے ہیں بچوں؟ پٹاخے بجانے نہیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ رات کو عبادت کرنی ہے اور اگلے والے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے رکھا ہے، اور آپ اس نیت سے رکھیں کہ یہ ایام بیس کے روزے بھی ہیں، 13 14 اور 15 وہ بھی رکھیں۔ اگر کوئی یہ رکھ لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ رکھے تو صحیح نا، کچھ کرے تو صحیح نا، کہ وہ بھی رکھ لے تو ٹھیک ہے۔ لیکن جناب فرمایا کہ عبادات جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے۔ اگر کوئی مجھے بتائیے کہ اگر کوئی جلسہ کروا لیتا ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کا اس رات کو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، فرداً آپ عبادت کریں، اکیلے عبادت کریں، نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چل چکا ہے کہ تقریباً 10 11 بجے تک جناب مولوی حضرات آتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، رات آدھی گزر جاتی ہے، بندے نے نوافل کس وقت پڑھنے، لہٰذا یہ اہتمام کیجئے کہ جناب علیحدہ عبادت کیجئے، اس رات کو زیادہ عبادت کیجئے، یہ نہیں کہ جناب رات نو اسی عبادت کیتی ہوئے جیڑی مستحب ہے اور سویرے صرف فرض جڑے نے فجر دے یا سحری ہو اسی چھڑ دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سنتوں کو پکڑنا ہے، فرضوں کو چھوڑ دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی میرا مقصد ہے کہ ہم نے فرائض کچھ اور کر لیے ہوئے ہیں، اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے ہم بیان کرتے ہیں کہ جناب صرف یہی ہے۔ صبح کی نماز فرض ہے کہ نہیں، لیکن جناب رات وہ لیٹ سوئے گا تو دن نہیں اٹھے گا، کیوں جی؟ اگر وہ فرائض چھوڑ دے تو رات والی عبادت کا کیا پھر فائدہ؟ رات بھی عبادت کرو اور ٹائم پہ صبح کے وقت اٹھو تاکہ تیاری صحیح طریقے سے ہو سکے۔
لہٰذا آگے جناب مقصد یہ ہے کہ آج کل یہ ذہنوں کے اندر ہے کہ اس رات کو کچھ لوگ ایسے نوافل پڑھتے ہیں کہ وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 100 نوافل کا وہ نیت کر کے باندھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے جننے گناہ نے معاف، ساڑھے فرائض جڑے چھڑے نے وہ بھی معاف۔ لہٰذا جناب یہ ذہنوں سے نکال دیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو فرائض ہیں وہ واجب الاعادہ ہے، اس کو آپ نے لٹانا ہے، وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ ایک فرض نماز چھوڑ دی تو وہ جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں وہ معاف نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ذہن سے رکھنا کہ جناب ایک ہونے سے رات ہی ہے صرف 100 نفل پڑھ لیا ہے ساڑھی ساریاں کچھ معاف ہو گئی، اے ذہنوں کٹ دیو۔ یہ تو بڑا آسان ہے بھاجی، تانوں مولوی ہوویں تے مل جان گے جڑے تہاڈے پورے سال دیاں گناہاں نوں غلطیاں نوں بخشوان گے۔ قیمت تانوں دینی پے گی مولویاں نوں تے جناب مولوی آکھن گے کہ جناب کوئی سمجھو بخشے بخشو۔ جناب ایڈا آسان ہوندا نا تے او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایویں راتاں نوں اٹھ کے اللہ کولوں معافیاں تے انیاں لمبیاں عبادتاں نہ کردے۔ اللہ دے نبی ایویں نہ روندے جے ساڑیاں ایڈی جلدی معاف ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ اہتمام کیجئے یہ کہ یہ جو نفلی عبادت ہے وہ باجماعت کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ جماعت اس کی کروائی جائے، بلکہ فردن جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے۔ سنیے گا یہ یہاں پہ اہتمام کیجئے صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کا فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ اے چچا یہ جو صلاۃ التسبیح ہے اگر ہو سکے تو آپ دن میں ایک مرتبہ پڑھیں، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اگر مہینے میں بھی نہیں تو سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہیں تو پھر زندگی میں ایک دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس کا اہتمام کیجئے اور یہ خود پڑھیں، اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فردن پڑھیے۔ اس میں پڑھنا آپ نے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ مکمل 300 ہو جائیں گے۔ یہ پڑھنی کس طرح ہے میں یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، جس کو نہ پتا چلے وہ بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ آپ نے ثنا پڑھ لی، تکبیر تحریمی ثنا پڑھ لی تو 15 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 15 مرتبہ یہ پڑھ لی۔ بعد میں آپ نے سورہ فاتحہ ساتھ میں سورت ملانی ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ کتنی بار ہوگی؟ 25 بار ہو گئی۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، سبحان ربی پڑھو یا لازم، یہ پڑھ کے آپ نے پھر یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر جب اٹھنا ہے پھر آپ نے 10 مرتبہ، پھر جب آپ نے سجدے میں جانا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد 10 مرتبہ سجدے میں ہو گیا۔ سجدے سے جب آپ اٹھیں گے پھر 10 مرتبہ، پھر آپ جائیں گے 10 مرتبہ، پھر جب آپ اٹھیں گے جناب تو ٹوٹل یہ 75 بار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 75 بار ہوگی تو 4 رکعتوں میں اگر کاؤنٹ کریں تو جناب یہ 300 ہو جائے گی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کیجئے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، یہ کام کیجئے، شب برات کا مقصد کا مکمل ہو جائے۔ تے حلوے شلوے یہ وہ جو ہے اس سے اجتناب کیجئے۔ آتش بازی جو ہے اس سے اجتناب کیجئے، کیونکہ آتش بازی سے ایک تو پیسے کا ضیاع ہے، دوسرا کیا ہے جناب کوئی بزرگ کو گلا کھا لو گے، کہ کو سر پڑوا لو گے، کسی کا گھر جل جائے گا، کسی کی کوٹری جل جائے گی، کسی کا جسم جل جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، کسی بھائی کو تکلیف دینا اچھا کام نہیں ہے۔ بڑے بھی منع ہو جائیں، دوسرے بچوں کو بھی
منع کریں۔ آگے سنیے گا کہ جناب اس رات کو کتنے جہنمیوں کو آزادی ملتی ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے بنو کلب کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھی، فرمایا اس کی تشبیہ دے کے مثال دے کے فرمایا کہ جتنی بنو کلب کے پاس بکریاں ہیں جتنے ان کے بال ہیں، ایک بکری کے بندہ بال یا بھیڑ کے نہیں گنتی کر سکتا، فرمایا کہ جتنی ان کے پاس بکریاں ہیں اور ان کے جتنے بال ہیں اتنے زیادہ اس رات کو اللہ پاک جہنمیوں کو اس تعداد سے عذاب کرتا۔ لہٰذا اس کا اہتمام کیجئے، یعنی رات کو عبادات کیجئے، دن کے وقت روزہ رکھیے۔ اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ جناب اس رات کو ہر بندے کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کی معافی اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ وہ میں بتا دوں وہ میں بتا دوں ایک مشرک آدمی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا کہ یعنی جو اللہ پہ کرتا ہے جناب کوئی اور بھی کچھ کر رہا ہے، مشرک آدمی کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ قاطع الطریق، ڈاکو کی، ایک تو چور ہوتا ہے نا جو جناب رات کو سوتا ہے تو پھر چوری کرتا ہے، ڈاکو جو راہ زنی کرتا ہے یعنی بیداری کی حالت میں اسلحے کے زور میں جناب کسی کا مال ہتھے آتا ہے، اس ڈاکو کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ آگے سنیے گا کہ جو اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرتا ہے، یعنی 3 دن سے زیادہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی بھائی آپس میں نہیں بولتا تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، جب وہ بول لیتا ہے تو میں اس کے اعمال اور اس کی عبادت بھی قبول کر لیتا ہوں۔ لہٰذا جو بھائی کسی سے ناراض ہے وہ بھی جناب کیا کرے، صلح کر لے، صلح ہوگی تو جناب آپ کی عبادات بھی قبول ہوں گی۔ آگے سنیے گا شاہد جو کسی کا جناب کینہ اور بغض رکھتا ہے، کسی بھائی کا دوسرے کے بارے میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے کہ جناب میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا اور یہ میرے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے، لہٰذا دلوں کو صاف کیجیے، دلوں کو صاف کر لیجئے۔ آگے جناب کہ جناب جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اور آخری کہ جناب جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا نافرمان ہے۔ لہٰذا یہ 6 آدمی ایسے ہیں کہ جناب کہ جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ لہٰذا جناب یہ آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسا عمل ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا، لہٰذا آپ اس رات کا بھی اہتمام کیجئے، دن کا بھی اہتمام کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔